السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے پچھلے ویڈیو میں نماز کا ذکر کیا تھا آپ لوگوں کے بیچ میں۔ پہلے ہم نے نماز کا ذکر کیا تھا، اسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو لے کر کے میں پھر سے آپ کے بیچ میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو فل واچ کیجئے گا، تبھی پوری بات سمجھ میں آئے گی کہ نماز کیا چیز ہے۔ نماز ہر مسلمان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ نماز ہر مسلمان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور اپنے بچوں کو بھی مسجد کا راستہ دکھانا ضروری ہے۔ جو بچے 12 سال 10 سال کے ہو گئے ہیں، انہیں مسجد تک ضرور لے جائیں۔ جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو مسجد تک لے جائیں گے اور ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، تو وہ بچے بھی اس راستے کو اپنائیں گے، اس راستے کو اختیار کریں گے، اور انشاءاللہ ایک اور نیک رہیں گے۔ کبھی ان کے اندر بدلاؤ پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کو قائم کریں۔ جیسے ہم نے کہا تھا، نماز کو قائم کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن پاک کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ۔ جب نماز قائم کرو گے تو نماز نہیں چھوٹے گی، نماز پڑھو گے تو نماز چھوٹے گی، کیونکہ نماز کبھی ابا کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے، کبھی بڑے بھیا کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے، لیکن جو نماز اللہ اور اس کے رسول کے ڈر سے پڑھی جائے گی، انشاءاللہ وہ نماز قائم ہوگی اور کبھی نماز چھوٹے گی نہیں۔ اس لیے دوستو، نماز کو قائم کرو اور اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے گھر میں سبھی فرد کو نماز کی دعوت دو اور انہیں مسجد تک جانے کی ہدایت دو، اور اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، اور تمام مومن مسلمانوں پر، تمام ماں بہنوں پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور سب نمازی ہو جائیں۔ آج ہمارے آپ کے بیچ میں جو کمیاں ہیں وہ صرف یہی ہیں۔ ہماری آپ کی دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب سب کچھ یہی ہے کہ ہم اللہ سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو 45 وقت کا کم کرا دیے ہمارے آپ کے لیے، بچا 5 وقت۔ اگر 5 وقت کی نماز ہم ٹائملی ادا نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمی ہے۔ تو دوستو، ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے؟ سب جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کون؟ مسلمان۔ کل کے ڈیٹ میں بھی مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ہیں۔ جب 313 تھے تو وہ 3 کروڑ 13 پر بھاری تھے، آج 3 کروڑ ہیں تو بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ آج 3 کروڑ ہیں تو بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ کمی کیا ہے ہمارے آپ کے بیچ میں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کافی دور ہیں۔ ہم اپنے اصل کمائی سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، فطرہ نہیں نکالتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ یہ ہماری آپ کی سب سے بڑی کمی ہے۔ اگر ہم حج کو جا رہے ہیں تو حج کے پیسے میں بھی ہمارا زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد میں ہمارے گھر سے 40 گھر تک پڑوسی ہیں۔ آج دنیا بھر میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے؟ سنی وہابی دیوبندی، سنی وہابی دیوبندی۔ اللہ کے رسول کے ذرا اس سنت کے اوپر عمل کیجئے، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ اپنے گھر سے 40 گھر تک چاروں طرف پڑوسی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اگر ذکر کیا تو صرف پڑوسیوں کا ذکر کیا، نہ سنی کا نام لیا، نہ وہابی کا نام لیا، نہ دیوبندی کا نام لیا، نہ نصرانی کا نام لیا، نہ ہندو کا نام لیا، نہ سکھ کا نام لیا، نہ عیسائی کا نام لیا۔ تو اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ 40 گھر تک پڑوسی ہیں، تو ہمارے پاس اگر زکوٰۃ فطرہ ہے، ہم مال نصاب ہیں، ہم دینے کے لائق ہیں،
تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون نصرانی ہے، کون ہندو ہے، کون مسلم ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے. ہمیں ان کا حق ادا کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کا حق ادا کر دینا ہے اور اپنے مال سے اس پیسے کو نکال دینا ہے جو ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے ہمارے اوپر. اگر اپنے اصل کمائی خون پسینے کے پیسے میں 100 روپے میں 2.5 روپے ہم نکال کر کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو یاد رکھو مسلمانوں، وہ 97.5 روپے جہاں بھی لگا دو گے وہ سونا بن کے ابھرے گا، وہ پیسہ سونا بنا رہے گا. لیکن اگر اس میں سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اور غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں تو وہ پیسہ ہمارے لیے ہماری قبر میں سانپ اور بچھو بنے گا، ہماری قبر میں سانپ اور بچھو بنے گا. اس لیے دوستو، قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ. میں بار بار اس چیز کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ. اگر آپ مال نصاب ہو تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے. مال نصاب نہیں بھی ہو تو نماز کسی کو معاف نہیں ہے. نماز ہر حالت میں پڑھنا ہے، ہر کسی کو پڑھنا ہے. تو دوستو، اپنے آپ کو پہچانو کہ کل آپ کے اجداد کیا تھے، آج آپ کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو. ہمارے آپ کے اجداد کہاں تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، اپنے دین کو پکڑ لو. اور جب آپ نمازی بن جاؤ گے، آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے، آپ کی بچیاں نمازی بن جائیں گی تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمارے آپ کے دعاؤں کو قبول کرے گا. آج ہمارے علماء حضرات اتنا دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں جب تقریر میں جاتے ہیں تو 50,000، 1 لاکھ، 10,000، 20,000 یہ طے ہوتی ہے. تو جس چیز میں کلمہ اور نماز کی دعوت دینے میں طے کر لیا گیا تو اس جگہ پہ دعائیں اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے گا. کوئی کمیٹی غریب ہے، کوئی کمیٹی امیر ہے، کوئی آپ کو 1 لاکھ نہیں دے سکتا ہے تو کم میں بھی جاؤ اور زیادہ میں بھی جاؤ. آپ کا حق ہے نذرانہ لینا، میں مانتا ہوں، لیکن سب جگہ نہیں. کہیں کہیں ایسا بھی کرو کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات کرو اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کی بات کرو، لوگوں کو ایک راستے پر چلانے کی بات کرو. آج ہمارے قوم میں دہیج سب سے بڑی چیز بن گئی ہے. یہ سب کارن کہاں سے آیا؟ جو علماء حضرات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دہیج لینا اور دینا دونوں حرام ہے، ان علماؤں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ خود مانگ رہے ہیں دہیج. کئی لوگوں کے نام میں لوں گا لیکن ابھی نہیں لوں گا، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں لوں گا. کئی لوگوں کے نام لوں گا کیونکہ میں ڈرتا نہیں ہوں، حق بات کرنے میں ڈرتا نہیں ہوں. اس لیے دوستو ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی. ہم لاسٹ میں یہی کہیں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. 40 دن آپ نے اگر نماز کو قائم کر لیا تو انشاءاللہ کبھی بھی نماز نہیں چھوٹے گی. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی، پرہیزگار اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے. آمین ثم آمین.